السلام علیکم، میں ہوں حکیم رضوان طاہر۔ آج ہم بات کریں گے دمہ کی دوسری ٹائپ، جس کو کلوی دمہ بھی کہتے ہیں اور حکمت کی زبان میں غدی دمہ بھی کہتے ہیں۔ یہ کلوی دمہ جو ہوتا ہے یہ جسم میں حرارت کی زیادتی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ جسم میں جب حرارت کی زیادتی ہو جاتی ہے تو گردے پیشاب کم بناتے ہیں، چونکہ غدد جاذبہ حرارت کی وجہ سے تیز ہو جاتی ہے، اور غدد ناقلہ جو اخراج کا جو عمل ہے، جسم سے جو رطوبات کا اخراج، فاسد مادوں کا اخراج، اس کا اخراج بند ہو جاتا ہے، تو اس وجہ سے خون گاڑھا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ خون جب گاڑھا ہوتا ہے تو جب وہ گاڑھا خون پھیپھڑوں کی طرف جاتا ہے آکسیجن حاصل کرنے کے لیے، تو وہاں سے آکسیجن کی مقدار جو ہے مکمل طور پہ نہیں حاصل کر سکتا، یا پھر وہ بالکل ہی آکسیجن نہیں لے پاتا، جس کی وجہ سے پھیپھڑوں کو تیز تیز ورک کرنا پڑتا ہے۔ پھیپھڑوں کے تیز تیز ورک کرنے کا جو عمل ہے وہ اس لیے ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ جسم کو آکسیجن کی ضرورت ہوتی ہے، جو کہ پھیپھڑے خون کے ذریعے جسم کو سپلائی کرتے ہیں، لیکن خون چونکہ آکسیجن حاصل نہیں کر پاتا، تو پھیپھڑے جو ہیں وہ جسم کی آکسیجن کی مقدار پوری کرنے کے لیے زیادہ آکسیجن لینا شروع کر دیتے ہیں، تو اس لیے دمہ کی شکایت ہو جاتی ہے پھیپھڑوں کے تیز تیز ورک کرنے کی وجہ سے۔ ایسے دمہ میں غذا کے ذریعے علاج کا جو طریقہ ہے، اس میں ایسی غذا استعمال کرنی چاہیے جو رطوبات پیدا کرے۔ جب جسم میں رطوبات زیادہ پیدا ہوں گی تو ان کے اخراج کا جو عمل ہے وہ بھی تیز ہو جائے گا۔ تو ایسی غذا جو ہے وہ جس میں رطوبات زیادہ ہوتی ہیں، وہ غذا دیسی کدو، توری، پیٹھا، مونگرے، شلجم، گاجر، اور پھلوں میں میٹھے جو پھل ہوتے ہیں جن میں کھٹاس نہیں ہوتی، صرف میٹھے ہوتے ہیں، جیسے کیلا، موسمی، انار جو ہوتا ہے سفید انار، اور میٹھے انگور۔ اس کے بعد گرما بھی اس میں شامل کر سکتے ہیں آپ، اور تربوز بھی شامل کر سکتے ہیں۔ اور اگر ایسے مریض کا کہوہ پینے کو دل کرے تو وہ گلاب کی پتیوں والا کہوہ، سونف والا کہوہ یا الائچی والا کہوہ استعمال کر سکتا ہے۔ دمے کی تیسری قسم اگلی ویڈیو میں بیان کریں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ ہماری ویڈیو کو شیئر کریں، لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ اللہ حافظ۔